अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने वाले हैं उसका टॉपिक है रियल हिस्ट्री ऑफ इमाम मेहदी। इमाम मेहदी कौन हैं, कब आएंगे और कब तक इस दुनिया पर रहेंगे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। हदीसों में आया है कि इमाम मेहदी जब आएंगे तो पूरी दुनिया में इंसाफ कायम हो जाएगा और जुल्म व सितम का नाम मिट जाएगा। आइए देखते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में। आखिर कौन है इमाम मेहदी, कब आएंगे और इनके आने की क्या क्या निशानियां हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी दुनिया के किसी भी इलाके में किसी मुसलमान पर जुल्म सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के मुंह से ये बात ज़रूर सुनी जाती है कि एक न एक दिन इमाम मेहदी ज़रूर आएंगे और इमाम मेहदी हमारे इस दुनिया में आकर न सिर्फ इन मजलूमों का बदला लेंगे बल्कि इन पर जुल्म सितम करने वाले लोगों को हार का मज़ा भी चखाएंगे। इसके अलावा भी वक्त वक्त पर आप लोग इमाम मेहदी का नाम सुनते ही रहते होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड न सिर्फ यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं बल्कि फेसबुक पर भी इससे जुड़ी हुई बहुत सारी पोस्ट आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर इमाम मेहदी कौन हैं और इस इंसान में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के ही मुसलमान आज बड़ी बेसब्री के साथ इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर इस इंसान का पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ क्या रिश्ता है। तो दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी से जुड़ी हुई इस तरह की तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इमाम मेहदी कब, कैसे और क्यों आएंगे। क्या इमाम मेहदी आ चुके हैं या फिर उनके आने में कितना वक्त है। तो दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि हमारी दुनिया के तीनों ही इब्राहिमी धर्म यानी यहूदी, मुस्लिम और ईसाई क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं। यानी इन तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोगों का ये मानना है कि हमारी ये दुनिया एक दिन ज़रूर ख़त्म होगी और दुनिया ख़त्म होने के बाद जजमेंट डे भी ज़रूर होगा। यानी एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि जब अल्लाह ताला इस दुनिया में रहने वाले तमाम बंदों से उनकी तरफ से किए गए बुरे कामों का हिसाब लेगा। लेकिन दोस्तों, भले ही इन तीनों ही धर्मों के लोग क़यामत पर तो यकीन रखते हैं, लेकिन ये क़यामत कब और कैसे आएगी इस बारे में इन तीनों ही मज़हब के मानने वाले लोगों का अपना अलग अलग नज़रिया है। जहाँ एक तरफ यहूदियों का मानना है कि क़यामत से पहले उनका एक मसीहा ज़रूर आएगा जो पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत कायम करेगा। हालांकि दोस्तों, आपको बताते चलें कि हैरानी की बात यह है कि यहूदी लोग जिस मसीहा के बारे में ये दावा करते हैं कि वो क़यामत से पहले हमारी दुनिया में वापस आकर हमारी हुकूमत कायम करेगा, उस मसीहा के बारे में मुसलमानों का भी ये मानना है कि वो क़यामत से पहले इस दुनिया में वापस ज़रूर आएगा। लेकिन मुसलमान इसको एक मसीहा की तरह नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह देखते हैं और मुसलमानों का ये मानना है कि यहूदियों का ये आने वाला मसीहा कोई मसीहा नहीं बल्कि वही होगा कि जिसको इस्लाम में दज्जाल का नाम दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों का क़यामत के बारे में ये मानना है कि क़यामत आने से पहले हमारी इस दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस ज़रूर आएंगे। हालांकि दोस्तों, मुसलमान भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यही नज़रिया रखते हैं और मुसलमानों का भी यही मानना है कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस ज़रूर आएंगे। लेकिन फ़र्क ये है कि जहाँ एक तरफ ईसाइयों का ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पैदा होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं बल्कि डायरेक्ट उतारे जाएंगे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो ज़ाहिरी मौत आई ही नहीं थी बल्कि उनको तो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हमारी इस दुनिया में वापस आने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों की धार्मिक किताबों में क़यामत की निशानी के तौर पर जिक्र की गई हैं। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जिनके पूरे होने के बाद ही क़यामत आएगी, यानी हमारी ये दुनिया ख़त्म होगी। और क़यामत की उन निशानियों में से एक बड़ी निशानी हज़रत इमाम मेहदी का पैदा होना भी है। यानी मुसलमानों का ये मानना है कि जब हमारी दुनिया का आखिरी वक्त चल रहा होगा और हमारी दुनिया में गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे, यानी नाइंसाफ़ी, कत्ल, चोरी, डकैती, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आम हो चुकी होंगी, तो हज़रत इमाम मेहदी पैदा होकर इस दुनिया को एक बार फिर से इन सारे गुनाहों से
پاک کر دیں گے۔ نہ صرف پوری دنیا سے ظلم و ستم اور ناانصافی کو ختم کریں گے بلکہ ایک ایسی مسلم سلطنت بھی قائم کریں گے کہ جس میں ہر انسان کے لیے امن اور شانتی ہوگی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، حضرت امام مہدی کی پیدائش مدینہ شہر میں ہوگی اور ان کا نام یا تو محمد یا پھر احمد ہوگا۔ ان کے والد یعنی فادر کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ وہیں بات کریں اب اگر ان کے خاندان کی تو حدیث کی کتابوں سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی کا جنم اسلام کے چوتھے خلیفہ یعنی حضرت علی اور ان کی بیوی یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوگا، یعنی یہ حضرت علی کی نسل میں پیدا ہوں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی بعد میں مدینے سے بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف چلے جائیں گے۔ وہیں بات کریں اگر اسلام دھرم کے دوسرے سب سے بڑے گروپ یعنی شیعہ لوگوں کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شیعہ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت امام مہدی تو پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنی جان کی حفاظت کے خاطر لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا یعنی جب حضرت امام مہدی کو یہ محسوس ہوگا کہ اب ان کے سامنے آنے کا وقت ہو چکا ہے تو وہ خود بخود پوری دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور پوری دنیا سے ناانصافی اور ظلم و ستم کو ختم کر کے ایک بڑی مسلم سلطنت قائم کریں گے۔ فرینڈز، آپ کو بتاتے چلیں کہ جس وقت حضرت امام مہدی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے یعنی لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ میں ہی وہ امام مہدی ہوں کہ جس کا تم لوگ سینکڑوں سالوں سے انتظار کر رہے ہو، اس وقت حضرت امام مہدی کی عمر لگ بھگ 40 سال ہوگی اور حضرت امام مہدی اپنے امام مہدی ہونے کا اعلان کہیں اور نہیں بلکہ اسلام کی سب سے پوتر جگہ یعنی کعبے کے پاس کریں گے اور اپنے امام مہدی ہونے کا اعلان کرتے وقت حضرت امام مہدی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قمیص کے ساتھ ساتھ ان کا جھنڈا اور ان کی ایک تلوار بھی موجود ہوگی اور حضرت امام مہدی کی حکومت ہماری اس دنیا میں لگ بھگ 7 سال تک قائم رہے گی۔ دوستو، بھلے ہی قرآن میں حضرت امام مہدی کا ذکر نہ آیا ہو لیکن اسلام کی دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت امام مہدی کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے، اتنا زیادہ کہ جس کو ذکر کرنا اس چھوٹی سی ویڈیو میں ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں حضرت امام مہدی کے ہماری دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، جس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ایک چمکدار ستارہ ایسٹ یعنی مشرق کی سائڈ سے نکلے گا۔ یہ ستارہ اتنا زیادہ چمکدار ہوگا جیسے دکھنے میں ہم لوگوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے، یعنی یہ ستارہ حد سے زیادہ روشنی دے گا۔ اس کے علاوہ یہ ستارہ اس وقت بھی آسمان پر نظر آیا تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تب بھی یہ ستارہ آسمان پر ظاہر ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون کو اس کی پوری فوج کے ساتھ سمندر میں ڈبویا گیا تھا اس وقت بھی یہ ستارہ بالکل پہلے کی طرح ہی آسمان پر نظر آیا تھا۔ اس کے علاوہ عام طور پر بھی یہ ستارہ لگ بھگ ہر 80 سال کے بعد آسمان پر نظر آتا ہے اور آخری بار یہ ستارہ 1986 میں آسمان پر دیکھا گیا تھا۔ اگلی بار امیدوں کے مطابق یہ 2060 سے لے کر 70 کے بیچ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سارے حاجی بنا امام کے حج کریں گے اور ایسی حالت میں ان سبھی لوگوں کو لوٹ لیا جائے گا۔ منع کے مقام پر جنگ بھی ہوگی جس کی وجہ سے لوگوں کا خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا۔ بہت سارے اسلامک اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں موجود اس واقعے سے مراد وہ حادثہ ہے کہ جو 1979 میں مکہ شہر میں پیش آیا تھا، کیونکہ دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے کہ 1979 میں عرب کے ہی کچھ لوگوں نے کعبے کے اندر گھس کر نہ صرف حاجیوں کو قیدی بنا لیا تھا بلکہ ان میں سے ایک آدمی نے اپنے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا تھا، جس خطرناک حادثے کی وجہ سے لگ بھگ 250 حاجیوں کے ساتھ ساتھ ان حملہ وروں اور کچھ سپاہیوں کی بھی جان چلی گئی تھی۔ دوستو، اگر آپ لوگ 1979 میں ہونے والے اس خطرناک حادثے کے بارے میں پوری جانکاری چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹاپک پر آلریڈی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے۔
اس کے علاوہ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رمضان کے ایک ہی مہینے میں 2 بار سوریہ گرہن لگ جائیں گے، یعنی 2 بار سورج گرہن ہوگا، جو کہ آج کے دور میں پوری طرح سے ناممکن ہے، کیونکہ دوستو ایک ہی مہینے میں 2 بار ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان تمام نشانیوں کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ہماری یہ دنیا ایک بڑی جنگ کا سامنا کرے گی۔ اس بڑی جنگ کا ذکر نہ صرف اسلام دھرم کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، بلکہ ساتھ ساتھ عیسائی دھرم کی سب سے پوتر یعنی سب سے مقدس کتاب بائبل میں بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ اس جنگ کو 3rd ورلڈ وار کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی جنگ ہو کہ جس کو آنے والے دور میں ہم 3rd ورلڈ وار کے طور پر دیکھ سکیں گے۔ دوستو حضرت امام مہدی کب یعنی کون سے سال میں آئیں گے، اس بات کو تو کوئی بھی انسان نہیں بتا سکتا ہے، لیکن ہاں زیادہ تر اسلامک اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی کے آنے کا وقت بہت زیادہ قریب آ چکا ہے، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے کی جو نشانیاں بھی بتائی گئی تھیں ان میں سے لگ بھگ زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلامک اتہاس میں وقت وقت پر بہت سارے جھوٹے لوگوں نے اپنے آپ کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر ڈالا تھا، لیکن حدیث کی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کے ذریعے سے مسلمانوں نے بہت جلد ہی یہ جان لیا تھا کہ یہ کوئی امام مہدی نہیں بلکہ ایک جھوٹا انسان ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا ہوگا امام مہدی کب آئیں گے، ان کے آنے سے پہلے کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی، سب کچھ بتایا گیا تھا اس ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی تو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی انسان اگر امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو ان نشانیوں سے آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے، اور کئی لوگ ایسے دعویٰ کر بھی چکے ہیں اور پکڑے بھی جا چکے ہیں۔ اصلی امام مہدی کب آئیں گے یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے کافی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ سب کا ماننا یہی ہے کہ امام مہدی کا ظہور جلد ہوگا، کیونکہ ظلم عام ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلد ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔